ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنخرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا صدق اللہ العظیم۔ اگر گھر میں سے کوئی نقش، تعویذ یا کوئی بھی ایسا طلسم یا کوئی پتلا یا جلی ہوئی چیز مل جائے اور انسان یہ چاہے کہ اس کا جادو زائل ہو جائے تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھ کر اس چیز پر عمل کیا جائے تو جو بھی جادو ہوگا وہ جڑ سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی تعویذ ملتا ہے، اکثر لوگوں کو گھروں سے تعویذ مل جاتے ہیں، یا آپ کا کوئی کپڑا لے کے چلا جاتا ہے، یا آپ کو کوئی بھی استعمال کی چیز لے کے جاتا ہے پھر واپس لا کے دیتا ہے، یا کسی کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھ دیں۔ اگر اس پہ کوئی بھی بڑا سے بڑا جادو بھی کیا ہوگا اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کوئی اس پہ پڑھائی کی ہوگی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ جادو کے توڑ کے لیے لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، احادیث اور قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جتنے لوگ بھی آپ کو وظائف اور اعمال بتاتے ہیں نا جی یہ پڑھے تو جادو اثر ہی نہیں کرے گا، یہ کریں تو وہ جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا، وہ صرف ہوائی باتیں اور اپنے ذہن سے بتاتے ہیں۔ اگر قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں جو اس زمانے کا سب سے بڑا شیطان اور جادوگر تھا سامری، اس نے جو سب سے مضبوط جادو کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو گمراہ کر کے مشرک بنا دیا اور جادو سے ایسا ان کو ہیپناٹائز کیا کہ وہ بچڑے کو خدا سمجھنے لگے، اور ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں، نبی کی موجودگی میں، تو یہ بات صرف قرآن سے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس جادو کا کیا حال کیا اور اس جادو کا اثر کیسے زائل کیا وہ بھی قرآن سے یہاں پتہ چلتا ہے، باقی اور کسی جگہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں اس کی تشریح نہیں ملے گی اس طرح۔ ہاں اس آیت کی تشریح ملے گی آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس جادو کا توڑ کیسے کیا۔ آج آپ پہ جادو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ، عورتیں خاص طور پہ اس میں زیادہ مبتلا ہے، مردوں کو اتنا نہیں ہوتا۔ اچھا، جتنا آپ گمان کریں گے، وہم کریں گے، اتنا ہی جادو زیادہ ہوگا۔ آپ سوچیں گے جادو ہو ہی نہیں سکتا مجھ پہ، ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، آپ جتنا سوچیں گے مجھ پہ جادو ہو رہا ہے تو ہو جائے گا۔ اس لیے قوت مدافعت آپ کی مضبوط ہونی چاہیے۔ پھر یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں، ابھی آپ کو کوئی تعویذ دے دے، آپ کی گاڑی میں رکھ دے، آپ کے گھر میں کہیں رکھ دے، اب وہ تعویذ جو ہے چاہے دنیا کے سب سے بڑے جادوگر سے لے کر آیا ہو، اچھا آپ یہ آیت کریمہ پہ آپ کا یقین مضبوط ہوگا تو آپ اس تعویذ پر یہ پڑھیں، آیت یہ حصہ خالی پڑھ کے نا اس کو بالکل اس سے اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر آگے اس کا حل بتا رہا ہوں کیسے وہ ریزہ ریزہ ہوگا، بلکہ وہ اثر واپس چلا بھی جائے گا ادھر جس نے آپ نے کیا۔ یہ کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کو کیا پڑی اس کام کرنے کی کہ وہ بچڑا جس کی پوجا شروع کی، سونا تھا، وہ گولڈ تھا، گولڈ کو جو ہے پگھلایا گیا تھا آگ میں، بھٹی میں، پھر اس کے اندر وہ مٹی ڈالی گئی تھی جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے جو ہے پیروں میں آئی تھی، تو اس نے دیکھا سامری نے کہ پیر جہاں پڑتا ہے تو وہاں پہ ایک دم سبزہ اگاتا ہے، تو اس نے اندازہ کیا کہ یہ جو ہے جبرائیل امین ہے اور یہ گھوڑا جو ہے نوری ہے، یہ مخلوق میں سے عام نہیں ہے، اور یہ جو ہے جہاں پیر رکھتا ہے وہاں حیات ہو جاتی ہے، بنجر زمین زرخیز ہو جاتی ہے، تو اس مٹی میں یہ کمال ہے کہ جہاں اس کو پھینکا جائے وہاں زندگی آ جاتی ہے۔ اس نے مٹی اٹھا لی، اور مٹی بچڑے میں ڈالی، بچڑا آوازیں نکالنے شروع ہو گیا سونے کا،
تو جادو ہو گیا نا یہ. سامری نے اپنا کرتب دکھایا، شوبدہ دکھایا. اب سامری تو ٹھہر گیا بڑا جادوگر. اچھا آج لوگ جو ہے وہ سامری کو بڑا سمجھتے ہیں، قرآن کو بڑا نہیں سمجھتے. جو قرآن نے اس کا حال ایسا کیا کہ نشان عبرت بنا دیا. اس کے معبود کے ساتھ کیا کیا، اس کے ساتھ کیا کیا. اس کو تو ایسی بیماری لگائی، لا مساسا کہتے ہوئے مر گیا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے جادو کیا نا، تیرا یہ حال ہوگا. اور تو کہے گا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، جو ہاتھ لگاتا تھا اسے بخار دونوں کو ہو جاتا تھا. یہی کہتے کہتے گرا اور مرا، اور وہیں سے گڑھے میں پھینک کے بٹی ڈال دی. بچڑے کے ساتھ کیا کیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے یقین ختم کرنے کے لیے لوگوں کا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ آواز اگر آپ کو آ بھی جائے کسی جگہ سے تو آپ اسے خدا نہ سمجھیں، اللہ پہ یقین مضبوط کریں. صحابہ اکرام کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور علیہ السلام گھر میں آئے. حارثہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے غزوہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ، نوجوان تھے. ان کی والدہ رو رہی تھی. آپ علیہ السلام نے کہا ام حارثہ، تیرا بیٹا جنت کی نہروں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، تیر رہا ہے، سوئمنگ کر رہا ہے، اور میں نے جنت میں اس کو دیکھا ہے سوئمنگ کرتے ہوئے. تو وہ ایک دم مسکرا پڑی. حضور کی زبان سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سن کے ماں خوش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ کہا، ام حارثہ اگر تو کہے تو میں تجھے دکھاؤں. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا کہا اور میں نے سنا، مجھے اپنے دیکھنے سے بھی زیادہ اس پر یقین ہے. یعنی حضور علیہ السلام نے جو کہہ دیا اس پہ یقین اتنا مضبوط کہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ کے یقین نہ آئے اتنا. یہ صحابہ کا ایمان کی حالت تھی. اور ہماری حالت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین اللہ پہ مضبوط نہیں کرتے. دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ کی طاقت کو ہم. تو یہ عمل اتنا طاقتور ہے. آپ کا جو اعتقاد کمزور ہوتا ہے کہ جن کو کاغذ بھی نکل آئے، اوہ جادو بہت سخت ہو گیا، اچھا بندہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو میرے پاس ایک بوڑھی عورت کو اٹھا کے لائے، باہر سے تو 4 عورتوں نے یوں اٹھایا ہوا تھا، اندر کمرے میں آ کے میرے پاس لٹا دیا ایسے. ابھی کی بات ہے، اسی اتوار کی. بالکل وہ مردہ تھی، جیسے مردہ ہوتے. تو میں نے کہا کیا ہے اس کو؟ کہا جی جن کا دورہ ہے اور اس پہ سخت جادو ہے. تو میں نے کہا ابھی میں ختم کر دیتا ہوں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں. تو میں نے عمل کیا، اس کے بعد پانی دم کر کے اس پہ چھینٹے مارے. تو میں نے کہا تمہارا سارا جادو ٹوٹ گیا ہے اور جن تم سے جل کے نکل گیا ہے. اور میں نے زور سے کہا اٹھ کھڑی ہو جا. تو ایک دم جو ہے اس نے آنکھیں کھولی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس کے کانوں میں آواز چلی گئی. چلو اثر بھی تھا، لیکن یقین بھی اس کا بن گیا کہ میں ادھر آئی ہوں. اور باہر ماحول تھا رش کا، لوگوں کا، اور اندر بھی غلاف کعبہ، یہ وہ میرا وہ بیٹھنا، وہ سارا کمرے کا ہے. اگر یہ سارا ایک ماحول نہ ہوتا تو اس کا جن اتنی جلدی جاتا بھی نہ. سمجھ گئے نا؟ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا یقین جب ہوتا ہے نا کسی معالج پہ، تو آپ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں آگے. اچھا اب آگے اس کا کام ہے کہ آپ کا عقیدہ خراب کر رہا ہے یا ٹھیک کر رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ قوم کا یقین بنایا کہ بھائی دیکھو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اسے کہا توڑو اس کو، آگ لگاؤ. اب آگ لگائی. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ وہ گولڈ کا تھا تو آگ پہلے ہی لگ چکی تھی، اب آگ لگانے کا کیا فائدہ، سونے کا تھا. پھر خود فرمایا کہ نہیں وہ سونے کا تھا، لیکن پھر اس میں وہ مٹی گئی تو وہ جسد کا ہو گیا، خون کے لوتھڑے کی طرح وہ بن گیا. تو وہ پھر ایک بچڑا ہی تھا. یہ کمال اس میں آ گیا، مٹی جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے، تو گھوڑے کے قدموں کے.
اب انہوں نے کہا کہ اس لیے اس کو انہوں نے جلا دیا۔ اچھا، جو اس کے پجاری تھے وہ جلانے کا کام شروع کر دیا انہوں نے، جو بچڑے کے پجاری تھے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا دین بن گیا، اپنا مذہب بن گیا۔ انہوں نے اس کو کہا اس کو ہم جلائیں گے، پھر اس کی راکھ کو ہم یوں کر کے دریا میں پھینک دیں گے، بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے۔ اچھا، اس پانی کو جتنے لوگوں نے پیا، جو کہتے تھے ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے سجدہ نہیں کیا، جب دریا میں وہ چلا گیا، بہہ کے چلا گیا، پانی پیا جس نے ان کا رنگ سیاہ ہو گئے، کالے۔ پتہ چل گیا یہ سارے مشرک ہیں جنہوں نے سجدے کیے ہیں بچڑے کو، موحدین الگ ہیں، ان سب کو پھر قتل کا حکم اللہ کا آیا۔ یہ یہاں جو لفظ موسیٰ علیہ السلام نے بولا نا، یہ جادو کے توڑ کے لیے بولنا تیر بہدف ہے، جو اللہ نے قرآن کی زینت بنایا۔ انہیں الفاظ کلیم اللہ قرآن ہی تھے اور اللہ کی طرف سے وحی تھے، اور اس کو اللہ نے قرآن میں قیامت تک محفوظ کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لَنُخَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو یقیناً جلا دیں گے، ثُمَّ پھر لَنَنْسِفَنَّهُ پھر ہم اس کو راکھ کر دیں گے، بہا دیں گے، راکھ کر کے۔ راکھ کیسے؟ فی الیم، دریا میں، نصفا پھینک، راکھ اس کی دریا کے سپرد کر دیں گے۔ اب آپ کے گھر سے کوئی چیز ملتی ہے، سری ملتی ہے، کھوپڑی ملتی ہے، گوشت ملتا ہے، ہڈیاں ملتی ہیں، یا بکرے کی سری مل گئی، مرغی کا ڈھانچہ مل گیا، یا الو کی کوئی چیز مل گئی، یا کوئی تعویذ مل گیا، یا کوئی دھاگا، اگربتی، یا کوئی جلا ہوا کپڑا، تو آپ اس پر یہ آیت پڑھیں، یہ آیت کا اتنا حصہ بس، آیت نمبر 97 اس کا اتنا حصہ سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ کا اتنا حصہ لَنُخَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس کو آپ پڑھیں 21 بار پڑھ کے لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، یہ 21 بار پڑھیں اور اس پہ پھونک دیں، اس چیز پر جو ملی ہے آپ کو گھر سے، آپ اس کو جو ہے پھر جلا دیں، اس کی راکھ جو ہے وہ بہتے پانی میں بہا دیں۔ جتنا سخت ترین جادو بھی ہوگا کسی نے آپ پر کیا، چاہے وہ پتلا ملتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے، آپ سے ختم ہو جائے گا، اس کا 1% بھی اٹیک نہیں رہے گا۔ یہ اتنا مضبوط عمل ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے خود جادوگر کے اس کرتب کے ساتھ کیا، معبود کے ساتھ کیا، جھوٹے۔ پھر آپ کو جو کوئی کپڑا استعمال کرنے لے جاتا ہے، اب آپ کا کوئی کپڑا استعمال کرنے لے جاتا ہے، یا آپ کو کسی گھر سے کوئی چیز آ جاتی ہے کھانے پینے کی، پہننے کی، تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کھاؤں یا نہ کھاؤں، تو مہنگی چیز ہے تو کھا لیں، سستی چیز ہے تو چھوڑ دیں، ہوتا تو ایسا ہی ہے اکثر۔ لیکن آپ یہ آیت کو اس پہ 21 بار دم کر رہے ہیں، 21 بار دم کریں گے، اس کو کھا لیں مزے سے، پہننی ہے پہن لیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جتنی بھی شک والی چیزیں ہیں ان پہ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کو آج یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، آج کل جو ہے بہت زیادہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اپنا تھوک ڈال کے چیزوں میں کھانے کی بھیجتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا گند ڈال کے۔ میرے پاس ایسے بہت کیس آئے ہیں، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ہپناٹائز اور ان کو مسخر کرنے کے لیے بڑے بڑے عجیز کرتب استعمال کرتے ہیں، نیٹ سے اٹھاتے ہیں جھوٹے غلط عمل، لیکن شیطانی عمل ہے۔ لیکن آپ کسی بھی عمل کو انشاءاللہ توڑ کرنا چاہتے ہیں، جس چیز پہ شک بھی ہو جائے نا تو آپ یہ کر دیں، انشاءاللہ اثر ختم۔ ہاں، آپ کبھی کبھار یہ کام کیا کریں کہ یہ آیت 21 بار پانی پہ دم کر کے اپنے گھر میں یا کاروباری چیزوں پہ، گاڑی وغیرہ ہر چیز پہ چھڑک دیا کریں، اس طرح اس سے شیطانی طاقتیں ہٹ جایا کریں، ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے بڑوں کے ساتھ یہی ہوا نا۔ جب بڑوں کا ذکر ہوتا ہے تو چھوٹے ڈر ہی جاتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ یہ ہوا تو ہمارا کیا حال ہوگا، اور یہ ہیں بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ۔ تو آپ اس عمل کو اپنا زندگی کا جز بنا لیں، آپ کے گھر میں شیطان اور جادو اور یہ چیزیں ٹھہر نہیں سکیں گی۔ آپ کا عقیدہ کمزور ہے تو پھر ٹھہر جائیں گی، قرآن پہ یقین کمزور ہے، لیکن جتنا مضبوط ہوگا، یہ چھوٹا سا جملہ کلیم اللہ کا ہے، قرآن کا بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے،
اب موسیٰ کلیم اللہ کا بھی ہے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فیوزات ملیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔